صدیق بھائی کیسے آپ اچانک جو ہے وہ منظر عام پہ آئے؟ اور خیر اس کے پیچھے آپ کی کافی محنت ہے، لیکن منظر عام پہ آپ اچانک ہی آئے اور آپ کو بڑی مقبولیت ملی اور آپ کو بڑا اچھا نام ملا، تو یہ کیسے سفر شروع ہوا؟ دیکھیں میں ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جو شاید کئی بار لوگ سن بھی چکے ہیں بہت سی جگہوں پہ، تو لہٰذا میں اس کو بڑا مختصر سا دیکھیں میں ظاہر ہے مین اسٹریم میں تو 92 سے اس سفر کا آغاز ہوا تھا، اور 92 سے اس لیے اس طرح سے سفر کا آغاز ہوا تھا کہ میں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ 92 پہ اپنا پروگرام شروع کر رہے تھے، اور میں نے ان کو جوائن کیا تھا، فواد چودھری صاحب اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کو۔ اس وقت پروگرام تھا ہو کیا رہا ہے، بلکہ فواد چودھری صاحب نے آپ کو جوائن کیا تھا، انہوں نے خود آپ سے ٹویٹر پہ کانٹیکٹ کیا۔ ہاں نہیں وہ ظاہر ہے وہ بڑا نام تھے اور میں تو کہیں بھی نہیں تھا اس وقت، تو انہوں نے بالکل ٹویٹر پہ میسیج کیا اور مجھے کہا کہ آپ مجھے جوائن کریں، اور پھر میں نے ان کو جوائن کیا فواد صاحب کو۔ اور اس کے بعد جب فواد صاحب نیو ٹی وی گئے تھے 92 سے، تو پھر وہاں پہ رافع صاحب ہمارے ڈائریکٹر پروگرامنگ تھے، تو رافع صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نہ جائیں نیو ٹی وی، آپ 92 ہی رک جائیں۔ تو پھر میں 92 رک گیا، اور کیونکہ اس وقت میرا کلاسر صاحب کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق تھا، تو پھر میں نے کلاسر صاحب اور عامر متین صاحب کو جوائن کیا تھا۔ پھر پہلے ان کے ساتھ ایز اے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر، اور پھر قسمت خان زمری ان کے ساتھ ریسرچ کا بڑا نام ہے، ریسرچر ہیں بہت بڑے، ٹویٹر پہ بڑے پاپولر ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے زبردست وہ چیزیں نکال کے لاتے ہیں۔ تو پھر قسمت کے ساتھ ایز اے اسٹپنی ریسرچر ہم ہو گئے، تو جو چیزیں قسمت خان مشکل چیزیں ہوتی تھیں وہ قسمت خان کے ذمہ ہوتی تھی، اور جو آسان ہوتی تھی وہ ہمارے ذمہ ہوتی تھی، اور پھر وہ کچھ نہ کچھ ریسرچ سٹوریز بنانا، اور اس کے بعد پھر رپورٹنگ شروع کر دی جب پاناما آیا۔ اور اس وقت پہلے تو یہ لگتا تھا کہ سزا کے طور پہ کلاسز اب بھیج رہے ہیں سردیوں میں، لیکن اب یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اسی چیز نے ہمارا کریئر بنایا، اور کلاسر صاحب اور عامر متین صاحب نے ہی مطلب اتنا سکھایا بتایا، اور پھر اس پروگرام مقابل سے ہی ایک برانڈنگ بھی ہوئی، انہوں نے موقع بھی دیا، اور الحمدللہ وہاں سے ایک تھوڑی یا زیادہ جو بھی ہے پہچان بنی۔ آپ کلاسرا صاحب اور عامر متین صاحب کو بہت کریڈٹ دیتے ہیں ابھی بھی، جیسے آپ ان کا بڑا اچھا ذکر کر رہے ہیں، ان سے آپ کا رابطہ کیسے استوار ہوا اور آپ کیسے ان کے ساتھ ان ٹچ آئے؟ میں اس وقت تھا پاکستان عوامی تحریک کا جو میڈیا سیل ہے نا، اس میں تھا میں کوآرڈینیٹر تھا، مانیٹرنگ کوآرڈینیٹر، اور میرے ساتھ ٹیم تھی 4-5 رکنی، جب یہ انقلاب مارچ اور آزادی مارچ شروع ہوئے تھے 2014 میں، تو میں اس وقت ویسے ہی چینلز کو مانیٹر کر رہا تھا، اور کلاسر صاحب کے ساتھ ایک پھر وہ سرائکی بیلٹ والا ایک تعلق بھی تھا، ایک روحانی وابستگی بھی تھی، تو میں صبح ان کا پروگرام لگتا تھا 7 یا 8 بجے، جس میں سعید قاضی صاحب اور شازیہ ذیشان صاحبہ ہوتی تھیں ان کے ساتھ دنیا نیوز پہ، تو میں رات کو مطلب ساری رات جاگتا تھا، صبح وہ پروگرام سن کے پھر میں سوتا تھا، اور ان کا پروگرام سن کے اور میں ٹویٹس کرتا تھا کہ اس میں کلاسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سعید قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کوئی گیسٹ آئے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے پھر کلپس کاٹ کے لگانا۔ تو وہاں سے کلاسر صاحب نے مجھے ٹویٹر پہ فالو کیا، اور پھر ٹویٹر پہ ان کے ساتھ بات ہوئی، تو اس طرح سے کلاسر کے ساتھ پھر رابطہ ہوا۔ اور پھر آپ نے جب چینل کو ریزائن کیا اور آپ نے کلاسرا صاحب سے کہا کہ میں 1 سال تک اب آپ کو ٹی وی اسکرین پہ نظر نہیں آؤں گا، وہ کیا ماجرا ہوا اور آپ کیسے یوٹیوب کی طرف آ گئے؟ دیکھیں وہ ہوا یہ تھا، ٹیم میں ایشوز چلتے رہتے تھے، ہماری بھی غلطیاں تھیں، اور بس ٹیم میں کچھ ایسے ایشوز ہوئے کہ مجھے لگا کہ کلاسر صاحب کو میرے والے سے جو بتایا گیا، تو انہوں نے جو ان کو بتایا گیا تھا انہوں نے اعتبار بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے میرے بارے میں جو بتایا گیا، تو میرے تک بات پہنچی کہ انہوں نے کچھ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تو مجھے بڑا افسوس ہوا، اور میں نے پھر کلاسر صاحب کو وہ اسد اللہ خان صاحب اکثر مجھے کہتے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بار اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، میں ان کی ٹیم میں بھی تھا، جب میں 92 میں رک گیا تھا تو اسد اللہ خان صاحب کی ٹیم میں تھا، زیر بحث پروگرام تھا، اس میں تھا میں ان کے ساتھ، پھر میں وہاں سے آیا تھا 92 اسلام آباد کلاسر صاحب اور عامر متین صاحب کے پاس، تو وہ میں نے جس طرح سے کلاسر صاحب کو ایک بڑی لمبی چوڑی تحریر لکھ کے بھیجی تھی، تو اسد اللہ خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ یہ تحریر ایسی تھی جیسے آپ آخری خط لکھتے ہیں نا کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی، اور آخری وہ ایک آپ جو لیٹر لکھتے ہیں، تو اس طرح سے میں نے کلاسر کو یہی کہا تھا، میں نے کہا جی، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ مجھے اب آفرز ہیں 10, 15, 20 ہزار اوپر تنخواہ کی، تو وہ جو ایک تھا کہ یہ اوقات سے باہر ہو رہا ہے اب، کیونکہ ظاہر آفرز آ رہی ہیں، اور کیونکہ اسکرین پہ آتا ہے اور تھوڑا سا لوگ جاننے لگ گئے ہیں، تو اس لیے پھر یہ مطلب ذرا اوقات سے باہر ہو گئے ہیں، مطلب اس طرح سے۔ تو میں نے پھر ان کو یہ کہا تھا کہ 1 سال تک میں آپ کو کسی اسکرین پہ نظر نہیں آؤں گا، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے آفر تھی بھی کہیں سے نہیں، کہیں سے بھی آفر نہیں تھی، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس وقت وہ کہاں پہ تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے اس وقت رابطہ کیا تھا خبر گمن صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری ٹیم میں آ جائیں، اور اس طرح سے، اور مجھے کوئی آفر نہیں تھی۔ ہاں اس دوران مجھے
پی ٹی وی سے آفر ہوئی تھی فواد چودھری صاحب سے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات تھے، اور ایک دن صبح یہ اس دن کی بات ہے جس دن فواد چودھری صاحب اور مصطفیٰ نواز، آئی تھنک تیسرے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھے، فواد چودھری صاحب، ارشد شریف صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھے شاید تیسرے، ان کو ثاقب نثار صاحب نے طلب کر لیا تھا، سو موٹو لیا تھا انہوں نے رات کو، انہوں نے فیک اکاؤنٹس کیس پہ ایک سٹوری کی تھی جس پہ انہوں نے سو موٹو لیا اور ان کو طلب کر لیا. جب انہوں نے طلب کیا تو فواد چودھری صاحب صبح آئے تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ رات سو موٹو ہو گیا. تو وہ فواد صاحب آئے تو ہم نے پوچھا آپ کیسے آگے صبح، کہتے ہیں سو موٹو ہو گیا، وہ انہوں نے طلب کر لیا. تو وہ اندر آ کے بیٹھے، 9:30 سے پہلے کا ٹائم تھا، تو ایسی بات چیت ہوئی تو ان کو بتایا کسی نے، دوست نے، کہ اس نے ریزائن کر دیا 92 سے. تو فواد صاحب نے مجھے کہا کہ تم فوراً پی ٹی وی آؤ اور تم جوائن کرو، ویسے بھی مجھے نا اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے، ذرا میں نے نا پی ٹی وی کے ڈیجیٹل میڈیا کو ایکٹیو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کوڈ رپورٹرز کا ایک پروگرام شروع کرنا ہے اور اس طرح کی چیزیں، تم فوراً آؤ. لیکن میں نہیں گیا تھا، میں نے انہیں کہا جی میں پی ٹی وی جوائن نہیں کروں گا، اور میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ پی ٹی وی جوائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کریئر میں پورے کریئر میں آپ اپنے اوپر ایک لگوا لیتے ہیں، ایک چھاپ لگوا لیتے ہیں کہ آپ جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو آپ نے جا کے پی ٹی وی جوائن کر لیا تھا، چاہے آپ میرٹ پہ ہی کیوں نہ جا رہے ہوں، لیکن آپ اس داغ کو نہیں دھو سکتے پورے کریئر میں. تو پھر فواد صاحب مجھے کہا کہ چلیں کچھ چیزیں ہم نے پی ٹی وی کے آؤٹ سورس کرنی ہے تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں. میں نے کہا جی میں وہ بھی نہیں لوں گا، ان کی مہربانی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا، تو میں پھر ان کو ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں. ہمارے دوست ہیں ملک احمد حسن، اور ملک احمد حسن جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یوٹیوب شروع کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر کورٹ میں تو میں ڈیلی جا رہا تھا. تو پھر وہ ملک احمد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یوٹیوب شروع کریں. اور اس وقت جہاں ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر فاروق ملک، تو ان کے پاس ایک یوٹیوب چینل تھا، انہوں نے مجھے وہ یوٹیوب چینل دیا. بلکہ وہ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ اس کا وہ ایک یو آر ایل جو آ رہا ہوتا ہے نا، اس میں لکھا ہوا آتا تھا سویٹ نشتیرین کیونکہ فاروق ملک صاحب نشتیرین ہیں، تو وہ ان کا جو یوٹیوب چینل تھا اس کا وہ youtube.com/ آگے سویٹ نشتیرین کے نام سے آتا تھا. وہ بعد میں پھر ملک احمد حسن نے چینج کیا. تو وہاں سے پھر بس یوٹیوب شروع کیا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنے لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی. تو وہاں سے بس یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے.